بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ فلسطین پر مظالم، روس کا اسرائیل کو دو ٹوک پیغام۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اسرائیلی وزیر اعظم کو خبردار کر دیا۔ اسرائیل کا جنگی جنون برقرار، مصر کی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی۔ اسرائیل کشیدگی میں کمی لائے، امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیلی وزیر اعظم کو ٹیلی فون۔ چین کی وارننگ، بٹ کوائن کی قیمت 3 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ سعودی عرب اور برطانوی وزراء خارجہ کی اہم ملاقات، فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فلسطین امن مشن، شاہ محمود قریشی نیو یارک پہنچ گئے۔ اسرائیل فلسطین تنازع خطے کو غلط سمت میں دھکیل رہا ہے، سعودی وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا۔ بھارتی فوج گھروں میں داخل، کشمیریوں پر تشدد، کرفیو میں توسیع۔ ملک میں پانی کا ذخیرہ 7 سے 8 روز کا رہ گیا، آرسا نے خبردار کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ فلسطین پر مظالم، روس کا اسرائیل کو دو ٹوک پیغام۔ روس نے اسرائیل کو فلسطین کے ساتھ مذاکرات کے لیے ثالثی کا کردار نبھانے کی پیشکش کر دی۔ روسی وزارت خارجہ کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق مشرق وسطی اور افریقی ممالک کے لیے روسی صدر کے نمائندہ خصوصی اور نائب وزیر خارجہ نے دارالحکومت میں اسرائیلی سفیر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران نائب روسی وزیر خارجہ اور اسرائیلی سفیر کے مابین غزہ کی پٹی پر ہونے والی بمباری اور اسرائیل اور فلسطین کے مابین جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے فلسطین میں جاری نسل کشی اور ظلم و بربریت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے طاقت کے استعمال پر دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ بے گناہ انسانی جانوں کا ضیاع روس کو کسی صورت قبول نہیں۔ روسی حکام نے اسرائیلی بمباری کا نشانہ بننے والے فلسطینیوں کی تعداد میں اضافے پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور فلسطین کے ساتھ مسئلے کو مذاکرات کی میز پر حل کرنے کا مشورہ دیا۔ روسی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ روس اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مذاکرات کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ درجنوں معصوم فلسطینیوں کو شہید کر کے بھی اسرائیل کا جنگی جنون ختم نہ ہو سکا اور اس نے مصر کی جنگ بندی کی تجویز بھی مسترد کر دی۔ مصر نے فریقین میں جنگ بندی کی تجویز دی تھی جسے اسرائیل نے مسترد جبکہ حماس نے قبول کیا تھا۔ دوسری جانب فرانس نے مصر اور اردن کے ساتھ مل کر جنگ بندی کی قرارداد اسلامتی کونسل میں جمع کروا دی۔ چین نے بھی قرارداد کی حمایت کا اعلان کر دیا، جبکہ گزشتہ روز سلامتی کونسل کا چوتھے اجلاس کے بعد بھی مشترکہ اعلامیہ جاری نہ کیا جا سکا۔ فلسطینی مندوب نے متفقہ موقف نہ اپنانے کو شرمناک قرار دے دیا۔ امریکہ نے بھی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلامتی کونسل میں اپنے رویے پر عالمی تنقید مسترد کر دی۔ خیال ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد میں بچے بھی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے کہا ہے کہ وہ کشیدگی کو کم کرتے ہوئے تنازع کو جنگ بندی کی طرف لے جائیں۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ تنازع کی شدت کو کم کرنے کے لیے اسرائیل کشیدگی میں کمی لائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں طرف سے عام شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بدھ کو بتایا ہے کہ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کہا ہے۔ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ امریکی صدر نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 5 مرتبہ اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک بات چیت کی، لیکن ایک مرتبہ بھی انہوں نے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اب انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت میں کہی ہے کہ جب مصر میں تنازع کے فریقین کے درمیان ہونے والے خفیہ مذاکرات کسی حد
حد تک نتیجے پر پہنچتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کی تصدیق اب مصری سیکیورٹی فورسز کے ذرائع نے بھی کر دی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے اس سے قبل کہا تھا کہ وہ جنگ بندی کے لیے وقت کا تعین کر سکتے ہیں۔ عرب ذرائع ابلاغ سمیت دیگر عالمی خبر رساں اداروں کے مطابق اسرائیل کی فضائیہ نے فلسطین پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ غزہ سے حماس کے عسکریت پسندوں نے سرحد پار راکٹ فائر کرنے کا نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے معروف ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن چین کی وارننگ کے بعد 3 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق $60,000 کی حد کو چھو جانے والے بٹ کوائن کی قیمت $40,000 پر گردش کر رہی ہے، جس سے سرمایہ کاروں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ چین نے گزشتہ دنوں اپنے سرمایہ داروں کو خبردار کیا تھا کہ وہ کرپٹو کرنسی میں سٹے بازی سے باز رہیں۔ اس سے پہلے ٹیسلا کے ایلن مسک نے بھی بٹ کوائن کو ماحولیات کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے گاڑیوں کی بٹ کوائن سے خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کی وجہ سے بٹ کوائن کی قیمت میں 10% تک گراوٹ آئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور برطانوی وزراء خارجہ کے درمیان اہم ملاقات۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے بدھ کو برطانیہ کے سرکاری دورے کے موقع پر لندن میں برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے برطانیہ اور سعودی عرب دوست ملکوں کے 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر بھی بحث کی گئی۔ سعودی عرب اور برطانوی وزیر خارجہ نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے حوالے سے تعاون اور یکجہتی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی فلسطین امن مشن پر نیو یارک پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان سفیر اسد مجید اور مندوب منیر اکرم نے وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ ترکی، فلسطین اور تیونس کے وزیر خارجہ بھی شاہ محمود قریشی کے ہمراہ تھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کے لیے تشریف لانے والے وزراء خارجہ کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ عشائیے میں ترکی، فلسطین، تیونس کے وزراء خارجہ کے علاوہ صدر جنرل اسمبلی والکر بوسکر اور OIC ممالک اقوام متحدہ میں مستقل مندوب نے شرکت کی۔ وزیر خارجہ نے اپنے استقبالیہ خطاب میں انہیں فلسطینیوں پر ڈھائی جانے والی بربریت، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور امن و امان کو درپیش شدید خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے اس نئے انسانی المیہ کے تدارک کے لیے مشترکہ کاوشیں بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع خطے کو غلط سمت میں دھکیل رہا ہے، جس کی وجہ سے پائیدار امن کا راستہ مشکل ہو رہا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع خطے کو غلط سمت میں دھکیل رہا ہے، جس کے باعث امن کا راستہ مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عالمی برادری کشیدگی ختم کرنے کے لیے سفارتی کردار ادا کرے، کیونکہ اس تنازع کی وجہ سے خطے میں دیگر طاقتیں مضبوط ہو رہی ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے تشدد کو ختم کرنا ہوگا اور انتہائی سنجیدگی سے امن کی بات کرتے ہوئے مسئلہ کا حل نکالنا ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز کی طرف سے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں مسلسل جاری۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں اور پیراملٹری اہلکاروں نے سری نگر، گاندربل، شوپیاں، اسلام آباد، پلوامہ، کپواڑہ اور ضلع بارہا مولہ کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کی۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کی طرف سے جاری تلاشی آپریشن کی وجہ سے انہیں سخت خوف و ہراس کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی فوج اور پولیس اہلکار گھروں میں داخل ہو کر مکینوں کے ساتھ بہیمانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ فورسز اہلکار کورونا سے بھی متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک نئے خطرے کا بھی سامنا ہے۔
خبر کی اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ ملک میں پانی کے ذخیرے سے متعلق آرسا نے خبردار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق انڈس ریور سسٹم اتھارٹی آرسا کے ترجمان کے مطابق ملک بھر کے ڈیموں میں پانی کا ذخیرہ 7 سے 8 روز کا رہ گیا ہے۔ پانی کی دستیابی سے متعلق صورتحال 3 سے 4 روز میں واضح ہو جائے گی، تاہم یہ بتانا قبل از وقت ہوگا کہ ملک میں فصل خریف کو پانی کی کتنی قلت ہو سکتی ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ڈیموں میں 10 لاکھ ایکڑ فٹ سے زیادہ پانی موجود ہے، جو 7 سے 8 روز کے لیے کافی ہے۔ پانی کی دستیابی کا انحصار برف پگھلنے پر ہے، جبکہ اسکردو میں درجہ حرارت میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اسکردو میں درجہ حرارت 10 سے 6 سے 19 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو گزشتہ سال ان دنوں میں 15 سے 23 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔